مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ پہلے تو یہ بتایا گیا کہ اس کائنات کا ثبوت پیش کیا گیا کہ یہ اتنی دنیایں ہیں اور یہ تمام دنیا، ان تمام دنیا کا مالک رب خدا ہے، اور ان تمام میں اس کی رحمت عام ہے اور اس کی رحمت مکمل ہے، یہ باتیں بیان کی گئی۔ اب اس آیت میں بیان کیا گیا کہ ایک بدلے کا دن ہوگا۔ بدلے کا دن کا مطلب یہ کہ جو عالم ہے جتنے سارے، اس میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ لوگ کر رہے ہیں، یا اس کی جتنی مخلوقات ہیں، وہ سب جو کر رہے ہیں، ان تمام کا ایک کا بدلہ ملے گا، اور وہ بدلہ ایک خاص دن ملے گا جس کو عالم آخرت کہا جاتا ہے۔ مالک یوم الدین، اس آخرت جو بدلے کا دن ہوگا، اس کا مالک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ مالک کہتے ہیں کہ کسی چیز پر ایسا قبضہ کہ اس میں مکمل تصرف کرنے کا اختیار اسے ہو جس کا اس پہ قبضہ ہے۔ اب یہ صفت یعنی قیامت کے دن صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ملکیت چلے گی، یعنی وہی جو چاہے گا وہی ہوگا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں پھر وہ بندہ یہ بیان کرتا ہے کہ ہم، پھر خدا سے کہتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یعنی جب ساری کائنات کا پالنے والا وہی ہے، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا وہی ہے، ساری کائنات تو اسی کی رحمت ہے، تو اس کی ذات ہی اس قابل ہے، یعنی اس میں ایک توحید کی بات کی ہے کہ اسی کی ذات اس قابل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، کہ اس کی پرستش کی جائے۔ اب بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ ہم تیری ہی بات کریں، ہم تیرے علاوہ اس دنیا میں کسی اور کو معبود نہیں سمجھتے اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یعنی اس میں مدد کو بہت عام رکھا گیا، خاص نہیں کیا کہ کس قسم کی مدد۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم جب بھی کوئی مدد کوئی کہیں بھی کوئی کام شروع کریں تو اس پہ سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کریں، تو اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نام سے کام کا آغاز کریں۔ اب اس کے بعد پھر بندہ ایک درخواست کرتا ہے، اور درخواست یہ ہے، ایک دعا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ بندہ جب خدا کی عبادت کرتا ہے، خدا سے مدد طلب کرتا ہے، تو پھر وہ ایک صراط مستقیم کی دعا کرتا ہے۔ یعنی اس میں یہ بتایا گیا انسان کو کہ ہمیشہ خدا سے صراط مستقیم طلب کرنی چاہیے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم وہ راستہ ہے، ان لوگوں کا راستہ ہے جن لوگوں پر اللہ نے انعام فرمایا۔ اللہ کا انعام کن لوگوں پہ ہوا؟ وہ 4 قسم لوگ ہیں: انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ ان کی جو زندگی ہے، ان کی زندگی صراط مستقیم ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان لوگوں کو اپنا آئیڈیل اور اپنا نمونہ بنائیں اور انہی کی تقلید کریں، تو ہم صراط مستقیم پر چلنے والے بنیں گے۔ پھر اس کے بعد صراط مستقیم سے کون لوگ منحرف ہوئے، ان کی صفت بیان کی گئی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ جن پر اللہ کا غضب نازل، جن پر اللہ کا قہر نازل، وہ صراط مستقیم پر نہیں تھے۔ اور جو گمراہ ہوئے، غیر المغضوب علیہم یعنی جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اس سے مراد یہودی ہے، اور جو گمراہ ہوئے اس سے مراد عیسائی ہے۔ کیونکہ دنیا میں یہودی یا بنی اسرائیل ایسی قوم ہے جن پر ایسے حملے ہوئے، اور دنیا کی ہر بڑی قوم نے ان پر حملہ کیا، خواہ وہ ایرانی ہو یا بابلی ہو، رومی ہو، سب نے ان پہ ایسے سخت حملے کیے کہ ان کا وجود بچانا مشکل ہو گیا۔ تو ایک طرح سے ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اور گمراہ پھر کیے یہود عیسائی ہیں کہ جو تثلیث جیسے عقیدے میں اور ابنیت جیسے عقیدے میں اور تسلیم سولی والے عقیدے میں، ان سب میں پھنس گئے اور خدا کا بیٹا قرار بنا لیا، اس طریقے سے اللہ کے لیے اولاد، اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کی، تو یہ گمراہ لوگ ہیں۔
یعنی صراط مستقیم کی تعریف اسی صورت میں بیان کی گئی کہ صراط مستقیم کی ایک پازیٹیو راستہ پازیٹیو بات کی گئی صراط مستقیم سے متعلق کی جن پر اللہ نے انعام فرمایا، اور نگیٹو یہ کہ جو